جانور کے اجزاء میں حلال و حرام، کیا گائے بکرے کے سیری پائے، اوجڑی تھن مغز گردے کپورے زبان، اور مرغی کے پاؤں کھانا جائز ہے؟ کیا یہ کھانا جائز ہے؟ یوسف خان ابو ظہبی سے کپورے کھانا جائز نہیں ہے، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ نے اوجڑی، اور اوجڑی کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، تھن مغز گردے زبان مرغی کے پنجے، یہ سب کھانا جائز ہے۔ البتہ کپورے جو آپ نے جن باتیں پوچھیں ان میں کپورے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نجاست کا مقر ہے، نجاست اس میں بنتی ہے باقاعدہ، تو اس لیے وہ خبائث میں داخل ہے، سلیم الطبع انسان کو گھن آتی ہے۔ اسی طرح جانور کے جو ذکر ہے، جو پیشاب گاہ ہے، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کھانا جائز ہے، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، تو اختلافی مسائل میں ایک فقہ کو فالو کریں آپ، دوسرے پہ رد نہ کریں آپ۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک کیوں جائز نہیں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، حدیث سے دکھاؤ، تو حدیث سے کھانا بھی ثابت نہیں ہے کسی صحابی نے کبھی کپورے کھائے ہوں، حالانکہ لوگ تو عرب تو گوشت کھایا کرتے تھے۔ باقی حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا، امام حنیفہ نے احتیاط کی بنا پر یہ قول کیا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبائث میں وہ پیشاب گاہ جو جس کو ذکر کہا جاتا ہے، جس سے پیشاب نکل کے باہر آتا ہے، تو یہ چیزیں انسانوں کے کھانے کی نہیں ہیں، یہ بھی سلیم الطبع لوگ ان سے بھی گھن کھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، کوئی آپ کو کہے کہ میں بیل کا جو ہے نا، میں نے وہ جو اس کی پیشاب گاہ ہے وہ میں پکا کے لایا ہوں، آپ کہو گے یار کوئی اور چیز نہیں تمہیں ملی پکانے کے لیے، تم کیا پکا کے لے؟ سلیم الطبع انسان جس کی طبیعت میں سلامتی وہ کہتا ہے یہ ہم اس کو، یعنی کیونکہ نجاست کا مقر ہے یہ چیزیں، نجاست یہاں بنتی ہے، تیار ہوتی ہے، یہیں رہتی ہے، تو مسانے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے کھانے کو اس لیے ناپسندیدہ قرار دیا گیا، تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو باقی یہ کہ اختلافی چیزوں میں شدت جائز نہیں ہے، آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس سے بالکل ایوائڈ کریں، اور جو اہل حدیث حضرات کھاتے ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف تو آ گیا نا، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے، نہ کھائیں آپ، اور کم چیزیں کھانے کی ان کو فوکس کریں آپ، تو احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے۔ یا تو ہوتا نا کہ باقی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانے کو کچھ بچتا ہی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اب کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دے دیں، اس میں زیادہ بہتر ہے۔